تھی، ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گئے، وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا، منتقبۃ، نقاب کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں۔ حجاب کا لفظ قرآن میں ہے، جلباب کا لفظ قرآن میں ہے، خمار کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ منتقبۃ نقاب ڈالی۔ لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ، اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت ہے، اور اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ان ارزو ابنی لا ارزو حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے۔ یہ ہے ہماری تہذیب، یہ ہمارا تمدن، اسی پر ہمارے گھر بنتے تھے۔ یہ تو مغربی تہذیب نے آ کر ہمارے گھر بنائے، آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا، کھلا ہی کھلا۔ ہمارے گھر چار دیواری ہوئی، آج چار دیواری ہے لیکن ایک عارضی محرم اور ابدی محرم میں فرق کر دیا ہوا۔ عارضی محرم کیا ہے؟ سالی جو ہے وہ عارضی محرم ہو گئی، کیوں کہ جب تک اس کی بہن زندہ ہے جو آپ کی نکاح میں ہے، آپ کی شادی سالی سے تو نہیں ہو سکتی، تو جس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہو گیا، تو یہ عارضی محرم ہے۔ ہاں اگر آپ کی زوجہ فوت ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، یہ عارضی اس وجہ سے، پھر وہ نامحرم ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے یہ ایک فتنہ ہے جو اس دور میں اٹھا ہے۔ محرم کوئی عارضی نہیں ہوتا، محرم وہی ہے جو ابدی محرم۔ دیکھیے دیور جبکہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہو تو دیور سے پردہ کرے گی کہ نہیں؟ شادی تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں بھائی مر جائے تو شادی ہو سکتی، اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ عارضی محرم۔ اسی طریقے سے بھابھی جبکہ بھائی ابھی زندہ ہے، پردہ نہیں، وہ شادی نہیں ہو سکتی، بھائی فوت ہو جائے شادی ہو سکتی، عارضی ہو۔ یہ بالکل غلط ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ محرم وہی ہے کہ جو ابدی محرم ہے، محرم ہے کہ اس پر حرام ہے اس میں نکاح ہونا ہر حالت کے اندر۔ اور جہاں تک یہ رشتے ہیں باریک، سالی اور دیور، اس کے بارے میں تو حضور سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے۔ اب آپ سوچئے ہمارے ہاں کو پردہ ہے دیوروں سے، کو پردہ ہے سالیوں سے، کو پردہ ہے نندونیوں سے، الحم و موت، موت کیوں؟ یہ دیور ہندی کا لفظ ہے، دیور کے بارے میں تو تصور یہ تھا کہ یہ دوسرا شوہر ہے، ور ہے، دیور دوسرا شوہر۔ حضور نے فرمایا الحمد موت، دیور تو موت، موت کے درجے۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے، ایک خیال کیا ہے ظاہر، اور اس میں افسوس ہے کہ بعض لوگ جو پردے کے بڑے حامی ہیں، بڑے شیخ حامی، ایک صاحب وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب پردے پر لکھی اور بڑی عظیم کی، دوسرے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹی لکھی لیکن اچھی، لیکن یہ دونوں ایک جگہ آ کر بار کھا کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اتنی سخت، حالانکہ فلسفہ سمجھ، جو قریبی رشتہ دار ہوں گے، کزنز ہیں، اب کزنس کا عیسائیوں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتی، کزنس جو ہے جیسے سگے بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی، کزنس سے نہیں، ان کا تو معاملہ اور ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو شادی ہو سکتی، چچا زاد ہو، مامو زاد ہو، خالہ زاد ہو، شادی۔ اس اعتبار سے جن سے جتنے زیادہ ربط کا معاملہ ہے اتنا ہی اندیشہ زیادہ ہے۔ ایک عورت نے کسی کو راستہ چلتے ہوئے ایک مرد کو دیکھا، فرض کیجئے کہ اس کی نگاہ کے اندر کوئی وہ کھب گیا کسی وجہ سے، مردانہ وجاہت اسے اچھی لگی، پھر تو اس سے ملنا ہے نہیں دیکھنا، وہ تو راستے کا معاملہ تھا، آیا آ گیا ختم ہو جائے گا۔ جو گھر میں آ جا رہے ہوں ان سے تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے، کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ ہیں، بات سری ہوگی بڑھتی چلی جائے گی کانٹیکٹ کی وجہ سے۔ اچھا اسی میں ایک بات دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے، نہیں، عورت کا مرد کو دیکھنا کچھ اور ہے، مرد کا عورت کو دیکھنا، مرد کی فطرت میں برے اقدام ہے، آگے بڑھ کر کچھ ہے حاصل کرنا، عورت کی فطرت میں بلکہ اس کا حسن اس میں ہے گریز، لہذا پردہ عورت کے لیے مرد کے لیے نہیں۔ لیکن اگر کسی مرد سے رابطے کا معاملہ زیادہ ہونے کا امکان ہو تو نابینا سے بھی پردہ ہے۔ وہ میں آپ کو حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبا منہ، ان سے پردہ کرو۔ ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ الیس اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، حضور کیا یہ اندھے نہیں ہے، یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں؟ فرمایا افعمغایان انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ الا تبصرا نہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہی ان کو؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں ذالک بعد ان امر بالحجاب، یہ جب حجاب کا حکم آ گیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا، تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا، اس دروازے کو بند کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا، کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لاکنی انظر الیہ، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا، عورت مرد کو دیکھے، البتہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں، عورت جا رہی ہے، کوئی باہر نکلنا پڑا ہے، تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے
تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے ہیں، تو جو یہ کزنز ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن کا آنا جانا زیادہ ہے، ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے، کہ اجنبیوں سے آج اگر کوئی دیکھ بھال ہوئی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر کبھی دیکھے گا بھی کہ نہیں، یا دکھے گی کہ نہیں۔ میں تو آپ کو سنا نہیں سکا، میرے پاس تو بہت زیادہ حدیثوں کا مواد تھا۔ چہرے کے پردے کے لیے حدیثیں، استیزان کے لیے کتنی حدیث، چہرے کے پردے کے بارے میں بہت زیادہ حدیث۔ حضرت ام خلاد ایک خاتون تھی، ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گئے، وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا، منتقبۃ، نقاب کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ لفظ تو ہے ہی نہیں۔ حجاب کا لفظ قرآن میں ہے، جلباب کا لفظ قرآن میں ہے، خمار کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ منتقبۃ، نقاب ڈالی۔ لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ، اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت ہے، اور یہ اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، ان ارزو ابنی لا ارزو حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے۔ یہ ہے ہماری تہذیب، یہ ہمارا تمدن، اسی پر ہمارے گھر بنتے تھے۔ یہ تو مغربی تہذیب نے آ کر ہمارے گھر بنائے، آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا، کھلا ہی کھلا۔ ہمارے گھر چار دیواری ہوئی، آج چار دیواری ہے کہاں؟ چار دیواری کے اندر چاروں طرف کنسٹرکشن، درمیان میں سے دور سے کہیں کوئی نگاہ پڑ سکتی ہے تو پڑ سکتی ہے، آس پاس سے نہیں، اور ڈیوڑی اور مردانہ علیحدہ، کم سے کم بیٹھک تو علیحدہ ہو، ورنہ یہ کہ مردانہ پورا، ان کے لیے کوئی غسل خانہ وغیرہ بھی۔ یہ ہماری تہذیب۔ اسپین کا آرکیٹیکچر پوری دنیا میں مشہور ہے، اور وہ یہی تھا، مورش آرکیٹیکچر، اس کو مورس کہتے تھے وہ عربوں، یہی تھا، گھر اس طرح کے بنتے۔ یہ اصل میں ایسا ہی معاملہ ہے جیسے کہ مصر میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر تشدد ہوتا تھا اور ہمیں ہر طرح ستایا جاتا تھا، تمہارے آنے کے بعد بھی حال ہمارا تو وہی ہے، ہماری تو کوئی بھلائی نہیں ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ کا ایک جواب جو ہے وہ وہاں پر منقول ہے، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں زمین میں طاقت دے، فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرو۔ وہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اب تعلقات کے بحال ہونے کا معاملہ تیزی کے ساتھ جاری ہے، دوستی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں۔ بالکل وہ بات جو علامہ اقبال نے اپنے اسی خطبے میں کہی تھی کہ ویسٹ پاکستان وہ جو بھی ہوگا، اس وقت پاکستان لفظ تو استعمال نہیں کیا تھا، وہ ہندوستان کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ ہندوستان پر ہمیشہ حملہ آور ہوا نارتھ ویسٹ سے، ہمالیہ کراس کر کے تو کوئی آ نہیں سکتا، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریز آئے تھے سمندر کے راستے سے، باقی تو جو آیا وہ کوئی ہن آئے، منگولز آئے، پٹھان آئے، جو بھی آیا ادھر ہی سے آیا۔ تو یہ جو ہے ہندوستان کی پروٹیکشن کا ذریعہ بن جائے گا، اور واقعہ یہ کہ بن گیا، ورنہ یہ کہ کمیونزم سویپ کر کے پورے انڈیا کو لے جاتا۔ یہ پاکستان کے اندر وہ جو بھی مذہبی جذبہ ہے، چاہے وہ مثبت طور پر بروئے کار نہیں آ سکا، لیکن بے خدا کمیونزم کے خلاف جو مسلمانوں میں جذبات تھے، تو اس رو کو، اس سیلاب کو روکا ہے پاکستان۔ بہرحال اب صورتحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ عام طور پر بھی اب آمد و رفت کی سہولتیں کی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نسل بھی اب بیت چکی ہے جس کے دل میں وہ انتقامی جذبات تھے، وہ رہ گئے ہیں ریمننٹس کچھ تھوڑے بہت کچھ لوگوں کے اندر، ورنہ بائی اینڈ لارج بحیثیت مجموعی وہ کیفیت اب باقی نہیں۔ امید یہ بھی ہو رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے یا ختم ہو جائے، ایز اے ڈسپیوٹ ختم ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اور پھر بات وہ ہو جائے جو قائد اعظم نے کہی تھی جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے، انہوں نے کہا جیسے کینیڈا اور یو ایس اے کے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کینیڈا اور یو ایس اے کے درمیان کتنے قریبی تعلقات، تو ان کا ویژن تو کچھ اور تھا، جو ہوا ہے وہ تو در حقیقت یو میں کال اٹ کہ یہ تو در حقیقت ستم ظریفی ہے، جو بھی تاریخ کی ستم ظریفی ہے، جو ہوا ہے کیا ہوا، nobody could imagine، نہ کانگریس کے لیڈرز اور نیتا اس کا امیجن کر سکتے تھے، نہ مسلم لیگ کے لیڈرز جو ہیں وہ اس کو امیجن کر سکتے تھے جو کچھ ہوا ہے۔ میں نے یہ ساری بحث اس لیے کہی ہے کہ میرے نزدیک اب بر عظیم ہند کے اندر اسلام کی دعوت کے بہترین مواقع میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور تیزی سے مزید ہوگی، یہ حالات کا تقاضا، اٹس اے مارچ آف ہسٹری جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا یہاں پر اب مواقع ہیں اور بہت عظیم مواقع۔ اب اس میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، روح کا تصور اور روحانیت کا تصور مشترک ہے ہندو مت میں اور اسلام۔ آتما اور پرماتما کا تعلق، ہمارے ہاں روح کا اور اللہ کی ذات کا تعلق، یہ سلونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور میں بتا چکا ہوں آپ کو علامہ اقبال کا فلسفہ خودی انہوں نے خود کہا
سورہ حشر کی اس آیت سے ماخوذ ہے. یہ واقعہ بہت اہم ہے علامہ اقبال کی زندگی کا. سید نذیر نیازی جو ان کے قریب بیٹھنے والے ہم نشین لوگ تھے، انہوں نے خود کوٹ کیا ہے ہماری یہ قرآن کانفرنس میں لاہور میں کہ ایک دفعہ میں نے علامہ سے پوچھا کہ کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ آپ کا جو فلسفہ برگزوں سے ہے یا نیٹشے سے ہے، کوئی کسی اور کا جو ہے کوڑی لے کر آتا ہے، جو فلسفہ خود ہی آپ خود کیوں نہیں بتاتے؟ وٹ از دی سورس آف یور دی فلسفی آف سیلف؟ فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں. وہ کہتے ہیں میں خوشی سے پھولے نہیں سمایا کہ یہ میری قسمت ہے، شاعر مشرق حکیم الامت مجھے لکھوائیں گے کہ ان کے فلسفہ خودی کی سوچ کیا ہے. وقت معین پر میں آ گیا کاپی پینسل تیار کر کے، اور مجھ سے کہا ذرا قرآن مجید نکال لینا شیلف میں سے. میرے ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی کہ مجھے جو خیال تھا ہسٹری آف فلسفی کی کوئی کتاب نکلوائیں گے یا کسی اور فلسفر کی کوئی کتاب نکلوائیں گے، یہ قرآن نکلوایا. کھولو سورہ حشر پڑھو اس کی آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ کون سا اپنا آپ ہے جس سے انسان غافل ہوگا؟ کیا اپنے جسم کے تقاضوں سے غافل ہوتا؟ جسم کو تو بڑا دھو کے اچھے سے اچھے صابن سے دھوئے گا اور جو ہے صاف کرے گا اور اچھے سے اچھی چیزیں اس میں لگائے گا، تیل لگائے گا اعلیٰ اور سب کچھ کرے گا. ذرا سی تکلیف ہو جائے گی تو بھاگا جائے گا ڈاکٹر کے پاس. کس سے غافل ہے؟ اپنے حیوانی وجود سے غافل ہے کوئی؟ اس کے تقاضوں سے غافل ہے؟ یہ کوئی اور وجود ہے انسان کا جس سے وہ غافل ہوئے، وہ اس کا روحانی وجود. اور یہی میں نے آپ کو بتایا تھا اپنشد کا یہ جملہ میں پڑھ کر وجد میں آ گیا تھا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے آپ کو بتا دوں. ایک زمانے میں جبکہ امریکہ میں نے کہا تھا تھر تھر کانپ رہا تھا، جو سیلاب کمیونزم کا جا رہا تھا، پورے ایسٹرن یورپ کو کھا گیا تھا وہ نظام، اور ان کے پاس توڑ کوئی نہیں تھا. دنیا بھر کے غریبوں کے لیے ایک روشنی کا پیغام تھا، ایک امید کا پیغام تھا. ہیو ناٹس کے لیے ایک بڑی اپیل تھی. کہاں سے کہاں وہ پہنچ چکا تھا، لیٹن امریکہ پہنچ چکا تھا. کوئی انویژن تو نہیں ہوا تھا. اٹ واز دی انویژن آف دی فلسفی، انویژن آف این آئیڈیالوجی، مارکسزم. تو انگریز جب کانپ رہا تھا امریکہ تو اس نے ملینز کی تعداد میں قرآن شائع کیا، انگریزی ترجمہ. یہ گلوریس قرآن مارمڈیوک پفتال کا ترجمہ، اور مسلمانوں میں تقسیم کیا. بابا تم اپنے قرآن کو پڑھو، دیکھو، اپنے دین کے ساتھ جم کر رہو، اس بے خدا جو ہے یہ نظام اس کو ترک کرو، چھوڑو. اور ہندوؤں کے لیے گیتا میں نے پڑھی اس وقت، انگریزی ترجمہ. اپنشد کا ایک سلیکشن تھا وہ میں نے پڑھا. یہ mid 50s کی بات ہے، بلکہ چھوٹو سے اٹ واز ارلی 50s، جبکہ ابھی میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. میں نے اپنشد پڑھا، گیتا پڑھی. اپنشد کا صرف ایک سلیکشن تھا، گیتا پوری تھی. وہ بھی اسی لیے کہ تم اپنے اپنے مذہب سے چپڑ جاؤ تاکہ کمیونزم کی طرف تمہارا رجحان نہ ہو. یہ اس کے اس خوف کا مذہب. بہرحال اس کے مقابلے میں روح اور روحانیت، آتما اور پرماتما، یہ تصورات جو ہے ایمبیڈڈ ہیں. آپ اگر وہ جملہ سنیں، میں نے پہلے بھی سنایا ہے اپنشد کا، جو بالکل معلوم ہوتا ہے اس آیت کی ترجمانی ہے. Man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self. اس کی اصل خودی، اصل انا تو اندر کی ایک حقیقت ہے. اس کے گرد یہ گوشت پوشت کا کور چڑھا دیا گیا ہے. انسان اس کو سمجھتا ہے یہ میں ہوں، یہ میں نہیں ہوں. میں تو وہ خودی ہوں، وہ انا ہوں، وہ ایگو ہوں، وہ آتما ہوں جو اس شریر کے اندر ہے. یہ تصور جس قدر اسٹرانگ ہے ہندو مت کے اندر، انہیرنٹ ہے اسلام میں بھی، اور آج کی دنیا اسی کے خلاف تو جا رہی ہے. The world is world of better only. What is beyond better we don't care. Because وہ ہماری جو ہے حواس خمسہ کی گرفت میں آتا ہی نہیں. ہم اس کو کیسے اسٹڈی کریں؟ ہم تو چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چکھتے ہیں، چھوتے ہیں، سونگتے ہیں، نتیجے نکالتے ہیں. تو یہ دنیا ورلڈ آف بیٹر تو جو ہے ہمارا میدان ہے انکوائری کا، تفتیش کا، تحقیق کا. لیکن یہ کہ وہ ماورائے مادہ، ماورائے طبیعت، میٹا فزکس، اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. خدا یا نہیں ہے، ہوگا. یہ کائنات تو ہے نا، روح کوئی ہے یا نہیں ہے کس نے دیکھی؟ جسم تو ہے نا. آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے؟ یہ دنیا تو ہے نا. تو جو ہے، جو واقعہ ہے، جو ریئلزم اسی کا نام ہے، جو ریئل ہے، اس تک اپنی توجہ محدود رکھو. جو مذہب کے ایسنس کے خلاف ہے، اس مذہب میں ہندو مت اور اسلام مشترک، وہ ایسنس آف مذہب روح اور روحانیت. نمبر 2، ہندو اسکرپچرز کا اگر مطالعہ کیا جائے
ان کی اصل زبان میں، اور سملیرٹیز جو ہے اسلام میں اور ہندوازم میں ان کو واضح کیا دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، اور ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. اختلافات اگر ہیں وہ بھی ہیں، لیکن سملیرٹیز کیا کیا ہے. یہ کام میرے علم میں آیا تھا کچھ عرصے سے، مولانا محمد منظور نعمانی جو لکھنؤ والے ہیں ان کے صاحبزادے کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی تھی. اب جو کچھ کیا ہے ذاکر نائک صاحب نے، وہ اتفاقی ہے کہ میں ٹیلی ویژن کھولا ہوا تھا، اس میں ان کا پروگرام آیا، میں نے پورا دیکھا ہے. وہ سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، اب میں اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ کام کرنے کا ہے جو ہم نے نہیں کیا بدقسمتی سے. ہم نے یہاں آ کر یہاں کے لوگوں کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے تو ان پر حکومت کی ہے. اللہ خیر صلی اللہ. جب تک آپ کسی قوم کے ذہن کو نہیں سمجھیں گے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی سوچ کا صغرا کبرا کیا ہے، پریمیسز کیا ہے جن پر کہ ان کے عقائد کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی وائی ٹو کمیونیکیٹ. ہمارے پاس طاقت ہے، وی ہیو بروٹ فورس اینڈ وی کین گورن دیم، دیٹس آل. یہ ہماری مجرمانہ غفلت رہی ہے، یہاں پر مجرمانہ غفلت رہی. میرا بھی ایک واقعہ جو ہے اس ضمن میں بہت ہی سبق آموز ہے. آج سے 13 سال قبل میں ہندوستان جب آیا تھا 1991 میں، تو میں لکھنؤ بھی گیا تھا. وہاں مولانا علی میاں میرے منتظر تھے. پھر انہیں جانا تھا ضروری رائے بریلی، اپنے آبائی شہر، تو میں بھی ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر گیا. 24 گھنٹے وہاں میں مقیم رہا. اس مسجد میں نماز پڑھی، 4-5 نمازیں پڑھی، جہاں سے کہ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ہجرت کا آغاز کیا. وہاں میں نے ان سے ایک بات کہی کہ مولانا دوسرے مدارس جو ہے بریلوی اور دیوبندی، شاید وہ تو میری اس تجویز پر غور تو دور کی بات ہے، اس کو سننے پر بھی آمادہ نہ ہو. ندوہ نسبتاً کھلے خیال کا، کھلے ذہن کا سمجھا جاتا ہے نمائندہ. تو آپ ندوے میں سنسکرت کی تعلیم کو لازم، تاکہ آپ کے طلباء جو نکلے وہ ویدوں کو پڑھیں ڈائریکٹلی، اپنشد کو پڑھیں ڈائریکٹلی. کہنے لگے ہاں یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی، بہت صحیح بات ہے، بہت صحیح ہے. لیکن 2 سال کے بعد شکاگو میں ایک کانفرنس میں وہ بھی مدعو تھے، میں بھی مدعو تھا، ہم دونوں ملے. میں نے پوچھا مولانا وہ آپ نے کچھ کیا؟ کہنے لگے میں تو بھول ہی گیا. اس سٹیج پر وہ آ چکے تھے کہ وہ نسیان انہیں ہو گیا، انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا. لیکن میں نے یہ بات ان سے کہی تھی. میرے علم میں آیا یہاں ہی کہ ایک مصنف شمس نوید عثمانی، جن کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی اب بھی نہ جاگے تو، کافی دن ہو گئے میں نے وہ کتاب پڑھی تھی. اس میں ڈبائے ایک فرینچ اورینٹلسٹ جو ہے اس کے رائے انہوں نے کوٹ کی، میں حیران رہ گیا. وہ 40 برس تک انڈیا میں مقیم رہ کر اس نے ہندو اسکرپچرز کا مطالعہ کیا. اینڈ ہی کیم ٹو دی کنکلوژن دیٹ منو از ایکچولی مہانوح، حضرت نوح علیہ السلام کا منو مہانوح، اور منو سمرتی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت. یہ ایک کرسچن ہے، اس کی تحقیق ہے. اس تحقیق کو اب انہیں ہائی لائٹ کیا جائے، اسے عام کیا جائے، اس کو پہنچایا جائے. تو پھر وہ جو ہے مغایرت کے پردے جو حائل ہیں، وہ مغایرت کے پردے کچھ اٹھیں گے، ذہن کچھ کھلیں گے، بات کرنے کا، کمیونیکیشن کا موقع بنے گا. اب آ رہی ہے وہ بات جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. میری رائے یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ کو سیکولرزم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. اسلام کی روح سے سیکولرزم کفر ہے، اور وہ اگر واقعہ کے مغرب میں کفر ہے تو مشرق میں بھی کفر ہے. آپ اس کی پروٹیکشن لینا چاہتے ہیں، اس کی امبریلا کے تحت آنا چاہتے ہیں. یہ آپ کی قومی جو ہے فرار، ورنہ سیکولرزم کس کا نام ہے؟ کیا اسلام کسی درجے میں کمپیٹیبل ہے اس کے ساتھ؟ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سرکل بنا لیں، اس سرکل کے اندر ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم. یہ تو ہوگا، کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں اس کا. عوامی حاکمیت جو بدترین شرک ہے، اس کی بنیاد پر جو پارلیمنٹ آئے، جو کوئی مجلس ملی آئے، جو کوئی کانگریس آئے، وہ جو ہے قانون بنائے. ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے، اجازت. ہومو سیکسول میرجز کو رجسٹر کروائے، ٹھیک ہے. اٹ ہیز نو ریفرنس ٹو اینی ریلیجن واٹس ایور. ہاں، اس سرکل کے پیری فری پر چھوٹے چھوٹے سرکل بنا دیجئے. یہ ہندو مت ہے، یہ اسلام ہے، یہ سکھ مت ہے، یہ بدھ مت ہے، یہ فلاں ہے، یہ کرسچینٹی ہے، یہ جوڈائزم ہے، یہ ہے تاؤزم ہے. یہ رہیں گے پیری فری پر. یہ انفرادی معاملہ ہے زندگی کا، اور اس میں آزادی ہے ہر ایک کو. جو چاہے بلیفس رکھے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانو، کسی کو نہ مانے، ٹھیک ہے. شہری جو ہے وہ جس طرح چاہے پوجا پاٹ کرے، درخت کو پوجے، پتھروں کو پوجے، بتوں کو پوجے، ایک انسین خدا کو پوجے، جس کو چاہے پوجے، سورج کو پوجے، چاند کو پوجے، سوشل کسٹم جو چاہے رکھے. بہرحال ہر ایک کا اپنا خیال ہے. ان چیزوں میں ہر شخص آزاد. لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم، یہ کریمنل لا جو بھی ہے، پھر اکنامک سسٹم، سود، سیوا، سب جائز ہے.
کسی مذہب کے حرام قرار دینے سے ان کو نہیں روکا جائے گا، کسی آسمانی ہدایت کو دلیل کے طور پہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ تورات ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے کوئی اور آسمانی کتاب ہو، ہندوؤں کی کتابیں ہو، وہ تسلیم نہیں کی جائیں گی. دس از ناٹ کمپیٹیبل ود اسلام. ہاؤ کین دی مسلمز ایکسپٹ اٹ؟ مجھے حیرت ہوتی ہے. میری یہ بات میں جانتا ہوں یہاں کسی کی سمجھ میں نہیں آئے، لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، اگرچہ قول تو وہ فرعون کا ہے لیکن قرآن میں نقل ہوا قرآن کی آیت ہے، ما اریکم الا ما ارا، میں آپ کو وہی کچھ دکھا سکتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، ورنہ میں سنسیئر نہیں ہوں، neither to myself or to you. I have to be honest. نمبر 4، قومیت سے بالا تر ہو کر اسلام کی دعوت دی جائے. دو چیزیں گڑبڑ نہ کی جائے. قوم کی خدمت ہے، قوم کے لیے تعلیمی ادارے بنائے جائیں، قوم کے لیے یہ کیا جائے، کوئی حرج نہیں، قوم کی خدمت کرنا بری بات نہیں ہے. ایک مسلمان قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو بھیجا، جنہوں نے جاتے ہی اول وہلے میں پہلی ملاقات فرعون سے ہوئی ہے تو مطالبہ کر دیا، نرسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو، ولا تعذبہم، ان پر سختی نہ کرو، ٹارچر نہ کرو، ان پر تشدد نہ کرے، ان پر سیکیوٹ نہ کرے. اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو نجات دے دی. حالانکہ وہ قوم کیسی ناہنجار قوم تھی، جس نے جیسے ہی سمندر پار کیا ہے یا دریا پار کیا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا بتوں پر اعتکاف کر رہے بیٹھے ہوئے، کہا ہمارے لیے بھی ایسا بنا دو تاکہ توجہ کا ارتکاز ہم کر سکیں. حضرت موسیٰ نے ڈانٹا، اللہ نے تمہیں کتنی عظمت عطا کی ہے، جو شرک کی دلدلوں سے کیچڑ سے تمہیں نکالا ہے، اور تم چاہتے ہو دوبارہ اسی کے اندر پھنس جائے. وہی ہے جو قدم قدم پر جھگڑتے تھے حضرت موسیٰ سے. تم نے مروا دیا ہمیں لا کے یہاں صحرا میں، اس سے تو وہاں بہتر تھے، ہم کھانے پینے کو تو ملتا تھا نا. بہرحال اللہ نے من و سلوہ اتار دیا، ایک چٹان سے 12 چشمے جو ہیں وہ برآمد کر دیے، کھاؤ پیو. اور پھر وہ اتنی ناہنجار قوم تھی کہ جب قتال کی بات کہی گئی کہ اب تلوار ہاتھ میں لو اور داخل ہو جاؤ فلسطین کی زمین میں، کوڑا جواب، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوں گے، جاؤ تم جاؤ، تمہارا رب. فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. یہ معاملہ جو ہے قومی خدمت بری شے نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اس قومی تصورات سے بلند تر ہو کر انسانی سطح پر اسلام کی دعوت دیں. وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایسی وجود میں آنی چاہیے جس کے صرف 3 کام ہو، دعوت الی الخیر، دعوت الی القرآن، اور وہ دعوت بھی 3 لیول پر، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن، اور نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو. اور صرف وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو یہ کام کریں گے. دی گریٹر مسلم امہ جو اپنا مقصد بھول چکی کہ ہمیں اس کے لیے برپا کیا گیا تھا، ان سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے. اولئک ھم المفلحون، حسر کا انداز ہے، اسلوب ہے، صرف وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پائے. اس لیول پر ضرورت ہے ایک جماعت کی، اور اس کے ضمن میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی اسلام کے سسٹم آف سوشل جسٹس کو ایمفیسائز کرنے. سو ایمفیسائز دی سسٹم آف سوشل جسٹس. یہ ہے اسلام جو پیغام دیتا ہے. یہ کسی قوم کے لیے نہیں ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہے. انسان کو آزادی دیتا ہے. میں بتا رہا تھا کہ وہ جو تلوار ہے، جو میں اس کو مثال دیا کرتا ہوں، یہ ایسی چکی ہے جو ایک طرف آٹا پھینکتی، ایک طرف پھینکتی ہی نہیں. ادھر آٹے کے ڈھیر لگ رہا ہے، ادھر آٹا ہے ہی نہیں. تو اب کیا ہوا؟ تلوار نے ادھر کاٹا، عیاشی، بدماشی، فضول خرچی، نمود و نمائش پہ پیسہ خرچ کرنا، جس سے آگ لگ جائے ہیو ناٹس کے دلوں کے اندر. پھر ان میں محبت پیدا ہوگی آپ کے لیے، یہ نفرت پیدا ہوگی، عداوت پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا. اور دوسری طرف جو بھوکے ہیں وہ حیوانوں کی سطح پر آ جائے گا. وہ گویا کہ بیسٹ آف برڈن، وہ انسان نہیں رہتے. They are at a lower level than the human beings. They become like animals. اور حدیث نبوی ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے وہ تو قریب ہو لے آتا ہے انسان کو کفر کے. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. یہ روزی کا جو غم ہے، کہاں تجھے پوجے، کہاں تیری عبادت کرے، کہاں تجھ سے لو لگائے. ہمیں 2 وقت کی روٹی کے لیے، اور وہ بھی سوکھی سی کچھ ملتی ہے، اور دن کتنی پورے دن بھر کی کمر توڑ دینے والی مشقت ہم کرتے ہیں. تو اسلام کی دعوت جو ہے، نمبر 1 یہ قومیت سے بالا تر ہونی چاہیے. گڑبڑ نہ کرے، ایک ہی جماعت یہ دونوں کام نہ کرے، ورنہ سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اصل میں اپنی قومی بالا تری اور بالا دستی کے لیے کام کر رہا ہے.
اپنی پرائرٹیز فکس کر لے. اگر اسلام کے لیے کام کرنا ہے تو قومی سطح سے بالا تر ہو جائے اور اصولی سطح پر اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کے سسٹم آف پولیٹیکل جسٹس، سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس کو نمایاں کریں. ان تمام چیزوں کے پیش نظر میں ایک بات، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. حضور کی ایک حدیث ہے، مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. اقبال نے جب ترانہ ہندی لکھا تھا اس میں کوٹ کیا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی. کیا جب ہم بہرحال اپنی جگہ پر سمجھ رہے تھے، اب بھی ہے امید کہ کسی طرح اللہ ہمیں